بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، پہاڑوں کو زمین کے اوپر گاڑا، درخت اگائے، درختوں کے اوپر پھلوں کو لگایا، مختلف درختوں کے اوپر پھلوں کے رنگ الگ، سائز الگ، ذائقے الگ، سیب کا ذائقہ الگ، امرود کا الگ، ناسپاتی کا الگ، تربوز کا الگ، خربوزے کا الگ، انگور کا الگ۔ پانی ایک ہے، پانی ایک ہے، پھلوں کے ذائقے الگ ہیں۔ پانی ایک ہے، سبزیوں کے سائز الگ، بھنڈی الگ، گوبھی الگ، آلو الگ، ہر سبزی کے اپنا ذائقہ ہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور طاقت سے ہو رہا ہے۔ زمین غلے دیتی ہے اللہ کے حکم سے، چاند روشنی دیتا ہے اللہ کے حکم سے، ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، بادل بنتے ہیں اللہ کے حکم سے، بارشیں برستی ہیں اللہ کے حکم سے۔ جہاں اللہ برساتے ہیں اللہ کو علم ہے کہاں بارش ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ کو علم ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک نظام بن نہ جائے مکمل۔ جب بادلوں کا رخ مکمل بن جاتا ہے پھر ٹیکنالوجی کام کرتی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ کو علم ہے۔ جب بچہ 4 ماہ کا مکمل ہو جاتا ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی ٹیکنالوجی کام کرتی ہے کہ اس کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ پھر بھی بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لڑکا بتاتے ہیں لڑکی آ جاتی ہے۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ہم تو اپنے ناخنوں کے اوپر حکم نہیں چلا سکتے کہ ناخن آج کے بعد نہیں بڑھنا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی حکم چلا دے کہ ناخن نہیں بڑھنا، کیا خیال ہے؟ وہ ناخن بڑھے گا یا وہیں رکا رہے گا؟ بالوں کو حکم دے دے، اپنے بال ہیں، سر کے بال ہیں، حکم دے دے نہیں بڑھنا، کیا خیال ہے بال بڑھیں گے یا وہیں رک جائیں گے؟ بڑھیں گے۔ اللہ کا ان کے اوپر حکم ہے۔ اس سارے نظام کو اللہ ہی چلا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتار دیں کہ جو کچھ پہلے ہوا
امر سے ہوا، اور آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے امر سے ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جسے ذلیل کرے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ 100 ننگی تلواریں لے کر کفار باہر کھڑے تھے، اللہ نے ان کے سامنے سے اپنے حبیب کو گزار دیا۔ غار سور کے اندر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ کیسے حفاظت کی؟ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت تو دیکھیں، کیسے اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنایا، اسی وقت ارجنٹ کام ہوا۔ کبوتری نے انڈے دیے، مکڑی نے جالا بنایا، غار بند ہوئی۔ اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب کے رفیق دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ۔ کفار باہر آ کر دیکھ رہے، پیشاب کی حاجت آئی وہ بھی کیا، دیکھ رہے۔ اللہ نے اندر نہیں جانے دیا، اللہ نے حفاظت کر دی۔ اللہ ہی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں کے اندر اللہ نے حفاظت کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دن بہت تیز رفتار سے آئے، پرو کو نیچے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آگ کے اندر حفاظت کی، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے چوری سے ان کی حفاظت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور سے چلا رہے تھے، پیغمبر تھے، طاقت، کتنے پہلوانوں سے زیادہ طاقت اور زور سے چلا رہے تھے، وہ چلانے کے لیے تیار تھے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کا امر آیا، اللہ کا حکم آیا، چھری نہیں چلی۔ جب تک اللہ نہ چاہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ سے تعلق بنائیں۔ اللہ سے تعلق بنائیں اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں ان کو اپنائیں، زندگی میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندگی میں لائیں، پھر بہار آئے گی، اللہ راضی ہوں گے، برکتیں آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دیں گے۔ جب امت سنت کو چھوڑتی ہے، اللہ حالات کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے فیصلے آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا شہد شفا ہے تو شفا ہے، زیتون شفا ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے۔ یہ قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے کے اوپر نہ چلے تو بھٹک جائیں گے، پھر ہمیں کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے، امیر کو، غریب کو، بادشاہ کو، وزیر کو، صدر کو، سب کو موقع دیا ہے۔ ہم یہاں ڈیوٹی کرنے آئے ہیں، مقررہ وقت تک رہیں گے، جب رزق بند ہوگا چلے جائیں گے۔ مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں، اور کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کا فرمان سنیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مال کمانے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے۔ یہ دنیا ضرورت ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، انکار بھی نہیں کرنا ہے، اور مقصد بھی نہیں بنانا۔ مقصد اللہ کا دین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ایک ایک سنت زمین آسمان سے قیمتی۔
اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے فجر کی 2 رکعات دنیا اور دنیا مافیا سے افضل ہے۔ پھر لگا لے اندازہ، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، جنگل ہے، دریا ہیں، سمندر ہے، درخت ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، نعمتیں ہیں، سب سے افضل 2 رکعت نماز سنت ہے۔ دنیا میں جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سجدہ کرو، پتھر بن کے کھڑے ہوں گے، سجدے کی قدرت نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ انسان اس مٹی کے نیچے ہیں جو جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، سور پھونکا جائے گا، یہ مٹی جھاڑ کر کھڑے ہوں گے، بغیر ختنے کے، بغیر لباس کے دوڑیں گے اپنے رب کی طرف، اور یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی خواب گاہوں میں سے کس نے جگایا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اسی نے جگایا ہے جس نے سلایا تھا۔ اللہ کی پکڑ سے ڈریں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ دنیا میں انسان پھنس جاتا ہے، جیل میں بند ہو جاتا ہے، تھانے میں بند ہو جاتا ہے، سفارش کرا کے پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اعمال کا سکہ چلے گا۔ بس عمل ہوں گے تو بچیں گے، نہیں تو سانپ ڈسیں گے، گلے میں اٹکنے والا کھانا کھلایا جائے گا، آگ پکڑے گی، جلائے گی، مختلف عذاب ہوں گے، اور جنت میں کیا ہی مزے ہیں، مختلف نعمتیں، شرابن طہورا کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سونے چاندی کے محل، یاقوت المرجان کے محل، اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے رب نے ہمارے لیے، سجائی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سجاتے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے آخرت کے اندر ایسا سامان تیار کر کے رکھا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر اس کا تصور ہوا ہے۔ تو اس جنت کو بنانے کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے، اور گزر رہا ہے اور گزر جائے گا، اور موت کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ موت آئے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، نہ امیر، نہ غریب، نہ بادشاہ، نہ وزیر، نہ صدر، رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی رہتا ہے، سمندر کی تہ کے اندر بھی اگر کیوں نہ ہو، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کیوں نہ بیٹھا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہوگا موت وہیں اسے آئے گی، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔